بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الامین اما بعد. الحمد للہ آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے بیچ کیا بولتے ہیں جناب فضیلت الشیخ الدکتور محمد ابراہیم خلیل المدنی صاحب تشریف فرما ہے، اور شیخ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے مختصر ترین وقت میں ہم نے دعوت دیا، اس کے باوجود شیخ آئے اپنی مصروفیات اور مشغولیات کے باوجود. اور ناظرین سے میں شیخ کا تعارف یہ کرانا چاہتا ہوں کہ شیخ ماشاءاللہ ایک تو انہوں نے بیچلر اور ماسٹر اینڈ ایم فل اور پی ایچ ڈی ساری الحمدللہ مدینہ یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ سے کی ہے ماشاءاللہ، اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں بھی ماشاءاللہ کچھ کورسز کرائے ہیں. اور اس کے بعد ماشاءاللہ شیخ پاکستان تشریف لائے، اور پاکستان میں جو اسلام آباد میں اسلامک یونیورسٹی ہے اسلام آباد میں، اس میں شیخ نے ماشاءاللہ تقریباً کچھ عرصہ پڑھایا ہے ایز اے لیکچرار. پھر اس کے بعد بلتستان یونیورسٹی میں بھی پڑھایا ہے ماشاءاللہ، اور آج کل ادھر ہی ہے. لیکن ماشاءاللہ شیخ کی لاہور آمد ہوئی کیونکہ ادھر انٹرنیشنل قرات کانفرنس تھی لاہور یونیورسٹی میں، تو شیخ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور شیخ ماشاءاللہ ایک صاحب علم شخصیت ہیں کیونکہ مدینہ میں ماشاءاللہ 15 سال سے زائد عرصہ ادھر کے جو کبار علماء ہیں ان سے علم حاصل کیا. اور اس کے باوجود میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ جو ہے نا سی پی او میں چھپے ہوئے ایک موتی ہیں ماشاءاللہ. تو شیخ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، بارک اللہ فیک. شیخ بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے اور آپ نے ہمیں آنر کیا اور آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. اللہ آپ لوگوں کی کوشش کو قبول فرمائے، اور دعوت کے سلسلے میں آپ لوگوں نے جو ایک نئے سیٹ اپ کھولا ہے، شروع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دے. آمین. اور باقی جو ہمارے لوگ ہیں ان کو بھی آپ کے نقش قدم کے پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے. آمین. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. آج انشاءاللہ شیخ صاحب یہ تھوڑا نا گپ شپ سٹائل ہے انشاءاللہ، ادھر تھوڑا انشاءاللہ آپ نے ہمیں ہنس کے بھی دکھانا ہے انشاءاللہ. ادھر اصل میں نا تھوڑا ہم جو نارمل جو ہم ایک مسند پہ بیٹھ کے ہے نا اس سے تھوڑا ہٹ کے ہم لوگ گپ شپ مارتے ہیں ادھر، تاکہ تھوڑا نارمل بھی ہو، تاکہ یہ بھی کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اہل علم ہے یا صاحب علم ہے یا جو طلبۃ العلم ہے ہر وقت ان کی شکلوں پہ نعوذ باللہ دیکھ کے انسان کو چڑ جڑ جاتی ہے یا کوئی مسکراہٹ نہیں ہوتی. ہاں رات کے 12 بجے ہی ہوتے ہیں. بالکل وہی تو 12 بجے ہوتے ہیں. تو ہم چاہتے کہ یہ بھی لوگوں کو پتہ چلے کہ یار آخر الحمدللہ ہم بھی ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں اور گپ شپ بھی مارتے ہیں. تو یہ بات ہے اصل میں. تو شیخ تو میں نے اور سیف اللہ بھائی نے جب ڈسکس کیا تو ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ آپ کے ساتھ ایزی لوڈ میں کیا ٹاپک ڈسکس کیا جائے. تو ماشاءاللہ آپ کا کافی لمبا جرنی ہے سعودی عرب رہنے کا، اور ایک آپ کی پوری ایک لائف ہے یونیورسٹی کی، اسکول کی. میں لوگوں کے ساتھ ہم بیسیکلی لوگوں کو آج کنیکٹ کروانا چاہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہے کہ اور لوگوں نے ایکسپیرینس بھی کیا ہوا ہے کہ اگر انہوں نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے یا لائر بننا ہے تو اسکول جاتے ہیں، او لیولس کرتے ہیں، اے لیولس کرتے ہیں، میٹرک ایف ایس سی کرتے ہیں، اس کے بعد 4 سال لاء پڑھتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں اور انہیں ایک جاب مل جاتی ہے. سیف اللہ بھائی اور آپ سے میں دونوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو علم کی جرنی ہے، ایک عالم بننے کی جرنی ہے، وہ کس طرح کی ہوتی ہے، اس کا کیا روڈ میپ ہوتے ہیں، اس کے کیا کیا چیلنجز ہوتے ہیں. تو سیف اللہ بھائی آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں میں کوئی عالم شالم نہیں ہوں، میں خود ایک طالب علم ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کیونکہ میں نے الحمدللہ سعودی میں بھی پڑھا ہوا ہے، ادھر اس ایمبیسی اسکول جو ہوتا ہے نارمل جو ہماری جو اسکول سسٹم ہوتی ہے فیڈرل بورڈ کی طرف سے ادھر جو اس میں بھی پڑھا ہوں الحمدللہ 8ویں 9ویں کلاس تک. پھر اس کے بعد میں نے شرعی علوم کا سفر شروع کیا والد محترم کی رہنمائی پر. تو فرق ہے اس میں کوئی شک نہیں، بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک طرف تو دین کا علم، ایک طرف دنیا کا علم. بالکل. اور ایک طرف کیا بولتے ہیں صرف محدود ایک جو ایم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جاب، یا مثلا ایک زندگی کو کیسے معمر کیا جائے، ایک زندگی کو اس دنیاوی جو زندگی ہے اس کو کیسے بہتر بنایا جائے اور پیسے کیسا کمایا جائے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور دین کا جو علم ہے وہ یہ سکھلاتی ہے کہ آپ نے صرف دنیا نہیں، جو اصل چیز ہے ہیئر آفٹر، آخرت، ججمنٹ ڈے، اس دن کامیاب ہونے کے لیے، اس دن کامیابی کے لیے، اور اسی کو
ایم بناتے ہیں اور اسی کو اصل سکسیزفل جانتے ہیں. تو یہ فرق ہے بنیادی, اور باقی اور بھی ڈیٹیلز میں بہت سے فرق ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ کہ جو دین یا دنیا کے علم حاصل کرتے ہیں وہ بدترین لوگ ہیں, نہیں, بلکہ وہ لوگ بھی ماشاءاللہ اپنے ایک انداز میں اچھائی اور بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کیونکہ دیکھیں اگر کوئی بندہ حلال کما رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اپنے بچوں کو پال رہا ہے, نفقات خیر, یہ بھی ثواب کا کام ہے. اس کے بارے میں بھی کافی زیادہ حدیث ہیں جو بتاتی ہیں کہ ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ ایک بندہ مسجد میں تھا اور وہ فوراً باہر چلا گیا نماز پڑھنے کے بعد, اور باقی کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو کتنی اس کی دنیا کو پڑی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, یہ تو اچھی بات ہے کہ رزق حلال کما رہے. تو اب میں جاننا چاہ رہا ہوں, چلیں آپ میرا خیال ہے شیخ سے سٹارٹ کرتے ہیں. شیخ, آپ کا یہ جو علم کا سفر ہے یہ کیسے سٹارٹ ہوا, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ہمیں بھی. پہلے میں سیف اللہ بھائی نے جو کچھ کہا اس حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دینی تعلیم یا عصری تعلیم جو اس وقت ہمارے ہاں رائج ہے, اس کے درمیان جو فرق سیف اللہ نے بتایا, اس حوالے سے مجھے کچھ تحفظات ہیں. اگر آپ سلف صالحین کی اگر زندگی دیکھیں, تابعین, صحابہ کرام کی, اس کے بعد تابعین کے, اور اس کے بعد آنے والا ائمہ کے, تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے حفظ قرآن یعنی قرآن مجید کی تعلیم فلان سے حاصل کی, پھر باقی احادیث رسول, اور اس کے بعد جو فنون کی کتابیں ہیں وہ پڑھتے تھے. ابھی جو رائج الوقت میں جو فرق کیا گیا ہے کہ عصری علوم کا جو مرکز ہے الگ ہیں, اور دینی علوم کے جو مرکز ہیں وہ الگ ہیں. یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. وہ میرے خیال میں 1857 جو جنگ آزادی کے بعد جب انگریز حکومت نے مسلمانوں پر یا جو دینی مدارس سے فارغ ہونے والے پڑھنے والے طلباء پر جو سرکاری نوکریاں ہیں, ان کے وظائف ہیں, ان کو جب بند کرنا شروع کر دیا, تو علماء نے اس کے رد عمل کے طور پر انہوں نے مدارس کا جو نئے نظام ہے اس کو شروع کیا تھا, جس میں صرف اور صرف دینی تعلیم دیا جائے. کیونکہ عصری تعلیم سائنس کا یا باقی علوم کا, طب کا, ہندسہ کا, وہ تو دیتے تھے, لیکن دینی تعلیم قرآن, سنت, فقہ, حدیث اور اسی طرح جو عقائد کی کتابیں ہیں وہ پڑھنا مانا تھا. اور حالانکہ ہندوستان میں یہاں تک بولا گیا تھا کہ دینی مدرسے میں پڑھو یا دینی تعلیم حاصل کرو اور تیل بیچ دو. اچھا, یعنی کہیں آپ کو سرکاری جاب, سرکاری نوکری وغیرہ نہیں ملنی. اچھا, تو اس لیے علماء نے دینی علوم کو, دینی تعلیم کو بچانے کے لیے ایک جو نیا سیٹ اپ قائم کیا تھا وہ تھا. ورنہ اس سے پہلے جو اسلامی آپ دیکھیں اندلس کے اندر جو سب سے پہلا یونیورسٹی قائم کی تھی وہ مسلمانوں نے قائم کی تھی, اور اس میں محدث بھی نکلے ہیں, اس میں طبیب بھی نکلے ہیں, اس میں وہ بڑے بڑے انجینئر بھی نکلے ہیں. علماء تھے وہ اطباء ہوتے تھے. ہاں, وہ جامعہ قرطبہ کے اندر یورپ سے لوگ سفر کر کے جامعہ قرطبہ میں پڑھنے کے لیے آتے تھے. تو جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان تعلیم حاصل کرنے کا انداز, طریقہ کار الگ ہیں, وہ ہمارے ابھی موجودہ زمین وہ حقائق کو دیکھ کر بنایا گیا ہے. لیکن شیخ اب جس طرح آپ نے کہا کہ اب بنایا گیا, لیکن اس کا جو واپسی کا راستہ ہے, واپس جانے کا, وہ تو نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ایک تو دنیاوی طور پہ بھی اسپیشلائزیشن کا دور ہو گیا, اور یہ دونوں سائٹس پہ دیکھا ہے کہ جو دنیاوی تعلیم یافتہ ہیں یا جو دونوں دینی تعلیم یافتہ ہیں وہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ دونوں سائڈوں پر ہے. یعنی کہ اکثر جو علماء ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ کسی جامعہ سے آپ فاضل نہیں ہو, آپ نے پراپر چینل سے نہیں پڑھا ہوا, اور اسی طرح جو دنیاوی لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے, کون سا آنرز ہے. یہ جو پرابلم نظر آ رہا ہے یہ کیسے بھی ریزالو ہوگا؟ یہ اس حوالے سے جس طرح آپ نے فرمایا کہ دونوں طرف تنگ نظری موجود ہیں. اگر کوئی عام آدمی جو عصری علوم سے فارغ ہو کر اگر دین کی بات کرنے لگے تو کہتے ہیں کہ علم اصل میں علماء کے سامنے بیٹھ کے حاصل کرنا ہے, کتابوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور دوسری جانب کہتے ہیں کہ یہ تو مدرسے کے پڑھے ہوئے مولوی لوگ ہیں یہ وہ. تو دونوں طرف سے تنگ نظری موجود ہے. لیکن آپ حقائق کو دیکھیں تو آپ کے پاکستان کے اندر, ہندوستان چھوڑے پاکستان کے اندر ہی دیکھیں تو بہت سارے عصری علوم یا عصری اسکولوں سے, کالج سے, یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے دین کی دعوت میں نکلے, بہت کامیاب ہوا, جن میں ہندوستان کے ابھی جو موجودہ زمانے میں ڈاکٹر ذاکر نائک حفظ اللہ ہیں وہ تو آپ کے پاس مثال کے طور پر موجود ہیں. اور پاکستان کے اندر یہ ڈاکٹر اسراء احمد نکلے, اور اسی طرح بہت سارے جو یونیورسٹی کالج سے پڑھے. اور دوسری جانب اگر آپ دیکھا جائے تو ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی, آپ نے سنا ہوگا شاید, فرانس میں جا کر دینی تبلیغ کی. وہ دینی مدرسے سے فارغ تھے. اور ایک فرانسیسی, فرانس کے رہنے والے ایک نے
میں نے ڈاکٹر حمید اللہ کے متعلق اس نے ایک مضمون لکھا تھا، اس میں کہا تھا کہ دین اسلام کی حقیقی جو تصویر کشی فرانس کے اندر ڈاکٹر حمید اللہ نے کی ہے. تو زندہ مثالیں موجود ہیں دونوں جانب. ماشاءاللہ. تو ہمیں اس میں تنگ نظری سے کام میرا نہیں خیال ہے لینا ہمیں لوگوں چاہیے. کو بھی انوائٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو ایک جس طرح آپ نے اچھی بات کی ہے نا کہ تنگ نظری سے باہر نکلیں اور یہ دیکھیں کہ کون سا بندہ کیا کام کر رہا ہے اور کون سی دعوت دے رہا ہے اور اس کو پھر قبول کریں. اچھا شیخ صاحب، یہ جو علم کا جو سفر ہے یہ کیسے شروع ہوا آپ کا، خاص کر یہ عموماً کیسے ہوتا ہے اور کس طرح انسان خاص کر مدینہ میں، جیسے آپ نے ماشاءاللہ آپ کی جو ماشاءاللہ تقریباً 15 سال سے زیادہ آپ نے ادھر گزارا، تو ادھر علم کی دنیا کیسی ہے اور ادھر آپ کا علم کا سفر کیسے رہا اور کیسے آپ نے ادھر سے ماشاءاللہ خاص کر پاکستان سے آپ کی تعلیم کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ پاکستان میں میرے تعلیم کا سلسلہ وہاں ہمارے بلتستان میں ایک نامور یونیورسٹی ہیں، مدرسہ ہے جامعہ دارالعلوم بلتستان غواڑی کے نام سے، اور وہی ایک منبع العلوم ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اس سے ہزاروں علماء نکلے جو وہاں بلتستان کے اندر بھی، بلتستان سے باہر خلیجی ممالک میں بھی، بلکہ امریکہ، یورپ، برمنگم تک میں وہیں سے متخرج علماء کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. تو میرے بھی شروع وہاں بلتستان سے جامعہ دارالعلوم بلتستان غواڑی سے ہوا، اور تقریباً سن 2003 میں میرا مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ ہوا. تو اس میں کلیت الحدیث کا میں نے انتخاب کیا، اور 4 سال جس طرح آپ جانتے ہیں کہ شیخ یہ جو آپ مدینہ یونیورسٹی سے پہلے گئے، مدینہ یونیورسٹی میں آپ کا داخلہ ہوا، اس سے پہلے آپ نے کوئی اتنا زیادہ پڑھا نہیں ہوا تھا یا تب بھی آپ کا سفر تھا؟ وہاں مدینہ یونیورسٹی جانے سے پہلے وہ درس نظامی کا جو 8 سالہ کورس ہوتا ہے وہ آپ نے کیا ہوا؟ وہ میں نے کیا تھا جامعہ دارالعلوم بلتستان غواڑی سے. درس نظامی کا 8 سال کا کورس کیا، اس کے بعد مدینہ یونیورسٹی اس کے بعد میرے خیال میں 1 سال کراچی میں پڑھاتا رہا ہوں. شیخ کیا نام تھا؟ جامعہ احسان میں پڑھاتے رہے جامعہ شیخ. احسان اسلامیہ. جنرلی نا ہماری ایک ڈسکشن ٹائپ ہے، تو اس میں پھر میں درمیان میں نا کوئی کمنٹس وغیرہ بھی آپ سے لوں گا. اچھا شیخ، اب یہ اکثر لوگ فاضل ہو کے 8 سال لگانے کے بعد مدینہ یونیورسٹی چلے جاتے ہیں. جی. تو جس طرح آپ کافی طلبہ ان کے بھی اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہوں گے، بیت العتیق کے یا جامعہ رحمانیہ کے، مسجد نور کے، یا جہاں پہ بھی، کیا اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کیونکہ 8 سال تو آپ نے یہاں پہ لگا لیے ہوتے ہیں، تو اکثر دونوں طرح کے کمنٹس ملتے ہیں کہ یار میں ادھر گیا کچھ نیا سیکھنے کو نہیں ملا. ٹھیک، اور آپ کا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اس میں ایک اور سوال بھی ایڈ کرتے ہیں کہ کیا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں طلبۃ العلم جو درس نظامی کرنے کے بعد سوچتے کہ بس یار اگر میں مدینہ نہیں پہنچا یا کسی سعودی یونیورسٹی میں نہیں گیا تو میں تو خلاص میں کوئی عالم شالم نہیں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے فاضل درس نظامی کا بہت بڑا ایک مقام ہوتا ہے، وہ پھر اپنے اس مقام کو بھول جاتا ہے یا اپنی قدر نہیں کرتا یا ایک انداز میں احساس کمتری ہوتا ہے اس کو، وہ سوچتا ہے کہ جب تک میں ادھر نہیں جاؤں گا میں مکمل نہیں ہوں گا. تو اس میں ان کا سوال بھی ایڈ اس میں یہ فرید بھائی نے جس طرح کہا کہ یہاں 8 سال پڑھنے کے بعد وہاں پڑھنے کے لیے کیوں جاتے ہیں، یعنی اس سے تعلیم میں فرق کیا واضح طور پر نظر آ جاتا ہے، یا کیوں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں ہمارے پاکستان میں پڑھنے کے بعد ہمیں مزید علم میں پختگی کے لیے، خصوصاً تخصص کے میدان میں جس کو آپ اسپیشلائزیشن کہہ سکتے ہیں، کہ اس کے لیے وہاں جانا ہوتا ہے. یہاں جو عموماً آپ درس نظامی میں پڑھتے ہیں تو اس میں آپ حدیث بھی پڑھتے ہیں، نحو بھی پڑھتے ہیں، صرف بھی پڑھتے ہیں، تفسیر بھی پڑھتے ہیں، اور باقی جو ہر چیز اسی میں پڑھ لیتے ہیں. جی. لیکن کسی ایک علم میں، حدیث میں ہو یا فقہ میں ہو، عقیدے میں ہو، سیرت میں ہو، اس کے لیے آپ ایک تخصص کے لیے آپ کو وہاں باہر کے ملکوں میں اگر داخلہ ملا تو یہ سب سے بہترین بات ہے. ایک تو آپ کو ان کے زبان کے حوالے سے، عربی زبان کے حوالے سے پختگی ملے گی. بالکل. اور یہاں آپ جتنے بھی مثلاً علم میں پختگی حاصل کریں، اس کے باوجود بھی آپ عربی اس طرح نہیں بول سکتے جس طرح وہ بولتے ہیں. بالکل. کیونکہ زبان کا معاملہ آپس میں گول ملنے سے، خلط ملط ہونے سے یا ساتھ رہنے سے ہی سیکھتا ہے. تو ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ زبان کا ہوتا ہے. جی، ایک سب سے بنیادی چیز زبان کا ہوتا ہے، دوسرا تخصص کا ہوتا ہے، اسپیشلائزیشن ملتی ہے. اور مزید آپ گہرائی میں. لیکن شیخ اب اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اسپیشلائز نہیں کرتے، صرف گریجویشن تک. یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بھی ایسے ویسے نہیں، مطلب جو میرا جو سوال ہے گریجویشن کے لیے وہ تخصص میں ہی ہوتا ہے، اس میں کئی کلیات ہیں، مثلا وہ بھی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، عقیدے میں ہے یا دعویٰ میں ہے، کوئی دعویٰ میں ہے، کوئی فقہ میں ہے، سیرت میں ہے، اس طرح وہاں تخصص کے الگ الگ میدان ہیں تو ہو جاتا ہے. اچھا شیخ، جو میں نے سوال پوچھا مثلا جو درس نظامی کر لیتے ہیں
ان کے لیے یا آپ ان کا ایڈمیشن نہیں ہوا مدینہ یونیورسٹی میں یا کسی اور جگہ نصیحت کرتے کہ جو سمجھتے کہ یار میں نے درس نظامی کر لی ہے اب میں ادھر مدینہ نہیں گیا تو ختم میں اب یہاں یہ سب سے بنیادی مسئلہ یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ منصوبہ بندی کا یا گائیڈ کا ان کے رہنمائی کا ہمارے ہاں یہ کمی پائی جاتی ہے. حالانکہ اہل دنیا میں ہے کیریئر کاؤنسلنگ وغیرہ. اگر آپ کسی بھی مدرسے میں پڑھنے والے آخری جو کلاسوں میں ہوتی ہے 8ویں کلاس میں 7ویں کلاس میں آپ ان سے اگر پوچھیں کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد کیا کرنا ہے تو تقریباً 90% لڑکوں کے درمیان ان کے اندر اس کا جواب نہیں ہوتا. اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد کیا کرنا ہے. آپ پتہ ہے کہ اگر 15 لڑکے 20 لڑکے 30 لڑکے اگر ایک مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں تو ان میں سے 2 کا 3 کا 4 کا داخلہ ہو جاتے ہیں اور باقی سب کہاں جاتے ہیں. ان کے لیے منصوبہ بندی کی بہت زیادہ کمی ہے اور ضرورت ہے, بلکہ رہنمائی کی بھی ضرورت ہے. ابھی آپ مثلا مدرسے سے نکلتے ہوئے میٹرک کر دیں یا ایف اے کر دیں, اس کے بعد آ کے پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں کے اندر آپ داخلہ لے سکتے ہیں. اس میں آپ مثلا کوئی بھی تخصص لے لیں حدیث کے حوالے سے یا سیرت کے حوالے سے یا فقہ کے حوالے سے, جو اسلامک اسٹڈیز اگر یہ نہیں ہے تو دوسرے لائن میں مثلا عصری علوم کے جو دروازے ہیں آپ کے لیے کھلے ہیں. تو کوئی بھی مدرسے کے پڑھنے والا طالب علم اس کے لیے بنیادی طور پر یہ ضروری ہے کہ ایک تخطیط یا منصوبہ بندی پلاننگ اس کے اندر موجود ہونی چاہیے. شیخ یہ جو پلاننگ ہے یہ پھر کیسے آئے گی؟ کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہر بندے کا تو نہیں ایڈمیشن ہوگا, جی 2-3 لوگوں کا ہو جائے گا, اور جو باقی 95% کلاس ہے انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم کیا کریں گے. ایک تو میں آپ کو کوئی اب نیا رجحان نظر آ رہا ہے, اور دوسرا میں آپ سے کوشچن جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا ان کے لیے اسلامک اسٹڈیز میں ہی کچھ کرنا ضروری ہے یا وہ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں, ICS کر لیں, کچھ کمپیوٹر سائنس میں کچھ کر لیں؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کیونکہ اس کے نا دونوں اسپیکٹس ہیں. ایک اسپیکٹ یہ ہے جس طرح سیف اللہ بھائی سے میں نے پہلے بات ہوئی ہے, دیکھیں جو علم ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے آپ کو اگر آپ ریوائز نہ کریں. کسی بھی جیسا میں نے A-levels میں کیمسٹری پڑھی, کافی عرصے سے نہیں پڑھی, مجھے بھول گیا سب کچھ. اس طرح دینی علوم کے بارے میں بھی یہی ہے. تو آپ کی اب کیا ایڈوائز ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ وہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد کوئی الیکٹریسٹی کا ڈپلوما کر لیتے ہیں, کوئی اور کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرا خیال ہے کافی چیلنجنگ ہوتا ہے پھر. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر مدرسے سے پڑھ کر فارغ ہونے والا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے بنیادی طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا جو رجحان ہے توجہ ہے کس علوم کی طرف ہے. اگر وہ اسلامی اسٹڈیز میں جانا چاہیں اس کے لیے راہ کھلا ہے, اگر وہ اس کے علاوہ سائنس کی طرف جانا چاہیں اس کے بھی راستے کھلے ہیں, اور اس کے علاوہ باقی جو علوم ہیں ان کی طرف اگر جانا چاہیں یا کوئی سرکاری طور پر کوئی نوکری کرنے کے لیے چاہیں تو ان سب کے لیے راستے وغیرہ کھلے ہیں. تو اہم بات یہ ہے کہ اس کے منصوبہ بندی یا تخطیط پہلا ہونا چاہیے. یعنی آپ کے خیال میں یہ ہے, کیا یہ بہتر ہے کہ مثلا جو درس نظامی کے جو آخری سال کے طلباء ہیں ان کے لیے ایک کم از کم ایک پیریڈ کا اضافہ کر دیں, یا ایک کم از کم ان کے لیے ایک ایسا لیکچر ہو آخر میں کہ ان کو بتلائیں کہ دیکھو یہ مواقع ہے, تم یہ کر سکتے ہو. ایک ماشاءاللہ ایک میں نے دیکھا تھا ایک ماشاءاللہ ایک صاحب علم شخصیت ہے, انہوں نے باقاعدہ ایک مدرسے میں یہ کروایا جس کو بولتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ, یعنی جیسے منصوبہ بندی. تو انہوں نے ایسے ایسے راستے اور ایسے ایسے دروازے اور ایسے ایسے امکانات اور طریقے بتائیں کہ آپ اپنے آپ کو کیسے بہتر اور پختہ اور آپ کی جو آگے کی زندگی اس کو کیسے یعنی پروفیشنل اور بہتر بنا سکتے ہیں, فائنینشلی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی. تو کیا آپ کے خیال میں بہتر ہے اس طرح کیا جائے مثلا ایک باقاعدہ ہر مدرسے میں اس طرح کا ایک ہو آخری سال کے بچوں کے لیے؟ یہ مدینہ یونیورسٹی میں عموماً پہلے نہیں تھا, ابھی تو انہوں نے باقاعدہ یہ دورات کورس وغیرہ رکھنا شروع کر دی ہیں کہ ایک تو وہ کمپیوٹر سائنس کے مختلف کورس کراتے ہیں. بالکل, میں نے دیکھا انگلش کے بھی کورس کراتے ہیں اور ریسرچ کے بھی مدینہ یونیورسٹی میں. ہاں مدینہ چائنیز زبان کی بھی. میرا خیال ہے شیخ, سوری میں آپ کو بھی اب انشاءاللہ کنٹینیو کریں کیونکہ ہم دونوں چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. یہاں پہ یہ کمپیریزن کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ جو ائمہ حرمین ہیں یہ پروفیسرز بھی ہیں, قاضی بھی ہیں اور یونیورسٹیز میں پڑھاتے بھی ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف وہ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور انہیں کچھ اور نہیں پتہ. یہ جو رجحان ہے جو آپ نے کیا, جس طرح آپ نے PhD ماشاءاللہ کی اور اس کے بعد اب یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں, سب سے سیف تو مجھے یہی پاتھ وے لگتا ہے کہ اسی طرح کا پاتھ وے ہونا چاہیے مدارس کے طلباء کا, یا وہ ٹیچر بن جائیں یا وہ قاضی بن جائیں, وکیل بن جائیں, تو یہ بہتر ہے. اچھا, اب آپ مدینہ یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ جو اب آپ کنٹینیو کر رہے تھے کہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا, ان کے لیے پھر کیا ڈائریکشنز ہیں؟ پلیز کنٹینیو کیجیے. یہ مدارس کے طلباء کا
جو مثلاً عموماً جو گاؤں وغیرہ سے نکلتے ہیں یا دور دراز علاقے سے آتے ہیں، ان کا سب سے بنیادی کمزوری یہ ہوتی ہے زبان کا. ٹھیک ہے. زبان کی کمزوری سب سے بنیادی طور پر ہوتی ہے کہ اگر ایک آدمی وہاں سے مدرسے سے نکلتے ہوئے کم از کم اس کو انگریزی کا کوئی شدھ بت ہو سمجھنے پڑھنے کا، تو اس صورت میں اس کے لیے مواقع بہت زیادہ ہیں. جی بالکل. یعنی وہ اپنے جو علم ہے اس کے اندر وہ دوسرے عام لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں. ابھی ہمارے ہاں پاکستان میں یہ سب سے بڑا مشکل کام یہ ہے کہ آپ کے ہاں اگر کوئی علم ہے تو کسی دوسرے کو آپ اس انداز سے نہیں سمجھتے ہیں جس انداز سے وہ سمجھتے ہیں. یعنی جو زبان وہ سمجھتے ہیں وہ آپ نہیں سمجھ لیتے. تو زبان کی جو کمزوری ہے، پہنچانے کا جو طریقہ کار ہے اسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبرانی زبان کو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سکھانے کے لیے باقاعدہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی ذمہ داری لگائی اور وہ اس نے انتہائی محنت کے ساتھ وہ زبان سیکھی. تو کوئی بھی زبان کا سیکھنا معیوب کسی زبان کا پڑھنا کوئی معیوب نہیں ہے، اور نہ بلکہ اگر دعوتی مشن کے لیے اگر اس کو سیکھا جائے تو کوئی اگر آپ اس کو سیکھ لیں. مثلا ابھی یہ دنیا میں جو سب سے مؤثر اور توانا آواز ہے دعوت کے حوالے سے وہ کن کا ہے؟ انہی لوگوں کا ہے جن کو یہ دوسروں کی زبان آتی ہے. انگلش میں ان کی مہارت ہے، یا چائنیز زبان میں مہارت ہے، یا یورپین زبان میں ان کی مہارت ہے، یا دوسری زبانوں میں جو ان کو کنٹرول یا مکمل ان کی گرفت مضبوط ہوتا ہے. اسی طرح وہ اپنی دعوت کو آگے پہنچا سکتے ہیں. تو آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں کہ زبان کو سمجھنا یا زبان کو سب سے پہلے پڑھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو کوئی حدیث آتی ہے تو آپ دوسرے کو کئی زبان کے ذریعے سمجھا سکتے ہیں. بالکل. اور قرآن مجید کے جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں اردو کے زبان، ابھی ہمارے مدارس میں عموماً جو پڑھاتے ہیں کہ انگلش ان کا جو پڑھانے کا نظام ہے سارے کے سارے انگریزی زبان میں انگلش زبان میں ہے. تو مدارس میں عموماً جو پڑھائے جاتے ہیں یا تو فارسی مکس ہیں یا عربی ہیں یا اردو ہیں. اس کے علاوہ انگریزی کے شاذ و نادر ایسے مدارس ہیں جہاں انگریزی یا انگلش کے کوئی نصاب یا مضمون کوئی پڑھایا. شیخنا یہ بھی ہے کہ مثلا ہم جب دعوت کے میدان میں آتے تو ہم کوشش کرتے کہ چلو تھوڑا اردو کے ساتھ تھوڑا انگلش بھی استعمال کریں، انگلش سیکھیں، تاکہ جو انگلش زبان سے سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا تم اردو زبان کو چھوڑ کے یا عربی کو چھوڑ کے انگلش میں بات کرنے لگ گئے ہو، تم انگریزوں سے مرعوب ہو گئے ہو، لغت الکفار، یہ کفار کی زبان ہے، یوں کر کے باقاعدہ وہ آپ کو کچھ کہتے ہیں. بولتے نہیں جس طرح ہم کرتے ہیں اسی طرح کرو، یعنی کاپی پیسٹ کرو، جس طرح ہم خاص ٹھیٹ اردو یا عربی میں اس طرح کرو، ورنہ پھر تم صحیح دعوت کا کام نہیں کرتے. انگلش نہیں بولو. انگلش کیوں بولتے ہو؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا وہ ہے؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہ تنگ نظری ہے. جس طرح مثلاً جس طرح گورنمنٹ کی زبان ہوتی ہے یہ عام لوگوں کی زبان ہوتی جاتی ہے. یہ اردو کی جو زبان ہے کب وجود میں آیا ہے؟ پاکستان کے اندر یا پاک ہند کے اندر. یہ اس کی زندگی بھی بہت ہی محدود ہے. اس سے پہلے پاک ہند میں جب مغلیہ حکومت تھی اس وقت سارے کے سارے سرکاری زبان فارسی تھی. جی اور اس کے بعد ایک زمانہ آیا جس میں اردو فارسی مکس ہو گیا. اگر آپ دیکھا جائے تو اردو کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو عربی سے یا فارسی سے کنورٹ ہو کے آئے ہیں. تو یہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنی دعوت کو آگے پہنچانا کیسے ہیں. یہ نہیں دیکھنا کہ یہ زبان جائز ہے، یہ زبان فلان بولتے ہیں یا پاکستان بولتے ہیں. یہ عبرانی زبان کیا یہودیوں کی زبان نہیں تھی؟ اللہ اکبر. یا عبری زبان. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے باوجود زید بن ثابت کی ذمہ داری لگائی کہ وہ عبری زبان سیکھے تاکہ ان کو وہ جو شرارت کرتے ہیں ان کے شرارت کا پتہ چلے، اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت تھی یا رسالے خطوط وغیرہ تھے وہ ان کو تک پہنچایا جائے. تو یہ اس حوالے سے ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ فلان زبان جائز ہے کہ ناجائز ہے، بلکہ آپ نے اس چیز پر فوکس رکھنا ہے کہ آپ اپنی دعوت کو آگے کیسے پہنچا سکتے ہیں. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. اچھا شیخ، یہ اب دوسرے اس میں آتے کہ مدینہ کے بارے میں آپ ذرا ہمیں کچھ بتائیں. مدینہ میں جو علم کا سما ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ مدینہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہجرت کے بعد سے علم کا مصدر منبع رہا ہے، اور میرے خیال میں یہ آخری زمانے تک جب تک مدینہ یہ خراب نہیں ہوگا آخری زمانے میں وہیں تک یہ علم کا منبع اور مصدر ہی رہے گا.
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بہت سارے وفود، عام الوفود جو کہا جاتے ہیں، وفد آتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ مختلف لوگوں سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے مدینے کی طرف رخ کریں گے تو آپ ان کو اہلاً و سہلاً کہنا اور ان کا استقبال کرنا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. اللہ تو اس وقت بھی میرے خیال میں علوم کا جو منبع ہے وہ مدینہ منورہ ہے. اللہ. اور اسلامی کتب کے حوالے سے، کتابوں کے حوالے سے سب سے بڑی جو لائبریری ہے میرے خیال میں مسجد نبوی کی وہی لائبریری ہے. اللہ. جس میں علوم اسلامیہ کے حوالے سے وہ ساری کی ساری کتابیں، اس میں اردو بھی ہیں، انگلش بھی ہیں، اللہ. اور عربی کی ساری کتابیں مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں. اور کوئی استفادہ کرنا چاہے، فائدہ حاصل کرنا چاہیں، جو مدینہ رہنے والے اسٹوڈنٹ ہیں یا مدینہ میں جانے آنے والے، انہیں اس لائبریری کی زیارت یا ضرور کرنی چاہیے. مسجد نبوی کی جو لائبریری جی جی میں ضرور گیا جانی ہوں چاہیے. الحمدللہ بڑی خوشی ماشاء جا کے. اللہ. شیخ اور کتنی لائبریریز ہیں؟ اور میں نے تو یہ سنا ہے کہ جس طرح آپ اسلامک فیکلٹی ہے کہ انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ بھی آ کے کلاسز لے سکتا، بیٹھ سکتا کلاسز میں، للسماع. ٹھیک ہے، جو کہ شاید یہاں پہ یونیورسٹیز میں اس طرح نہیں ہوتا. سب پنجاب یونیورسٹی دیکھ لیں، نس دیکھ لیں، نس میں تو مجھے پتہ نہیں کہ وہ ہوتا ہے یا نہیں، لیکن یہ اکثر یونیورسٹیز میں منع ہے. اسلام آباد انٹرنیشنل یونیورسٹی میں دیکھ لیں، کوئی بھی بندہ جا کے لیکچر سن نہیں سکتا. اور آپ دیکھیں کہ جس طرح آپ نے پہلے بھی بات کی کہ جو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن پوری دنیا میں پائی جاتی ہے وہ ڈاکٹر محسن خان کی ہے قرآن کے حوالے سے. ان کی ٹرانسلیشن انگلش میں ہے، صحیح بخاری کی ٹرانسلیشن ہے، جن کے ساتھ شیخ تقی الدین حجالی بھی تھے. اور اگر آپ ڈاکٹر محسن خان کو دیکھیں تو وہ نارمل ایک ڈاکٹر تھے، سرجن تھے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر ان کا انٹرسٹ پیدا ہوا. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ والا بھی سسٹم ہو ہر یونیورسٹی میں، جو بھی نہیں ہے، تو کافی زیادہ فائدہ ہو بچوں کو. اس حوالے سے یونیورسٹی کے اندر، کلاس روم کے اندر میرے خیال میں یہ اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن آپ جب مدینے جائیں اور مکہ جائیں تو وہاں پڑھانے والے مدینہ یونیورسٹی میں سارے کے سارے ان کا دروس ہوتے ہیں مسجد نبوی کے اندر. بالکل جی. وہ جو ان میں سب سے جو مدینے کا یا بلکہ سعودی عرب کا سب سے بڑا محدث ہے عبد المحسن العباد، اس کا درس ہوتا ہے. عقیدے کے حوالے سے میرے خیال میں مدینے کے اندر سب سے بڑا عالم شیخ ابراہیم روحیلی، اس کا عقیدے کے حوالے سے درس ہوتا ہے. اور دوسری بقی کے سائڈ میں یہ محمد بن محمد المختار شنقیطی فقہ کا اس کا درس ہوتا ہے. اور یہ جس 2019 سے پہلے، ہم یہاں آنے سے پہلے ہمارے ہندوستان کے عالم ڈاکٹر ضیاء الرحمن الاعظمی، اس کا حدیث کے حوالے سے درس ہوتا تھا. جی. تو ان میں آپ کو فائدہ لینے کے بہت سارے مواقع موجود ہیں. دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں ان کے درسوں میں، خصوصاً الجزائر کے لوگ اور مغرب کے لوگ، تو حج عمرہ کے لیے آتے ہوئے ہمیشہ ان کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کرتے ہیں. اچھا شیخ، یہ جامعہ اسلامیہ مدینہ میں جب آپ ماشاءاللہ علم حاصل کرنے کے تو سب سے شروع جو معہد اللغہ العربیہ ہے، یعنی ہم نے دیکھا کہ خاص کر سعودیہ میں جب یا جو گلف کنٹریز میں جو یونیورسٹیز ہیں اس میں سب سے پہلے جب کوئی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آتا ہے باہر سے تو سب سے پہلے اسے معہد اللغہ العربیہ میں ڈال دیتے ہیں جدھر وہ عربی زبان سیکھتا ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ زبان، تو اس میں سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ عربی زبان کی اہمیت شرعی علوم میں، اور ادھر یہ کیوں یہ اسٹیپ لیا جاتا ہے؟ وہاں عموماً جو غیر عرب کنٹریز سے اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا مشکل یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ استاذ کے جب ڈائریکٹ کلیے میں جاتے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے تقریباً 2 سال کا انہوں نے کورس رکھا ہوا ہے معہد اللغہ لغیر ناطقین بہا. اس میں عربی پڑھائے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ حروف کو شروع میں جب آپ کو الف با تا سا اس طرح حروف جو تہجی ہیں وہ آپ کو پڑھائے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آگے جاتا ہے کہ اس میں تھوڑا توسیع کرنے کا، نحو کا، صرف کا. یہ 2 سال کا کورس کرنے کے بعد آپ کلیے میں جا سکتے ہیں. یعنی یہ جو 2 سال کا جو کورس ہے اس میں ایک بندہ مثلا جو کتاب ہے فا عبد الرحیم کی مدینہ بک دروس اللغہ العربیہ، کیا اس سے ایک طالب علم میں اتنی یعنی مہارت حاصل ہو جاتی کہ وہ سمجھ سکے، پڑھ سکے؟ آپ تھوڑا مجھے بتائیں اس کتاب کے بارے میں جو دروس اللغہ العربیہ ہے فا عبد الرحیم کی. اور شیخ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وہی بکس ادھر پڑھتے ہیں، بندے کو کچھ نہیں آتا، وہی بکس ادھر پڑھتے ہیں، اس کو عربی سمجھنا شروع ہو جاتی ہے. ایک تو یہ مجھے پتا کہ ماحول اس طرح کا ہی ہے، لیکن ماحول کے علاوہ کوئی شاید پڑھانے کا طریقہ بھی بہت ڈفرینٹ ہوتا ہوگا. یہاں پہ صرف ایک
کھانا پوری کرتے ہیں جو بھی ہے آپ سمجھیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کلاس کے اندر مطلب مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف جنسیات کے، مختلف ملک کے، تو ان میں کلاس کے اندر کسی کو بھی اپنی زبان میں بات کرنا منع ہوتا ہے. یعنی کوئی اگر بات کرنا چاہے تو اپنی زبان میں بات جیسے آج کل بعض اسکولوں میں انگلش کے علاوہ بات کرنا منع ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں افریقہ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ آتے ہیں، حالانکہ ان کو عربی کا الف سے با تک کا نہیں پتہ ہوتا ہے، لیکن 2 سال کورس کرنے کے بعد وہ اتنے ماہر ہو جاتا ہے، شعر لکھتے ہیں، ماہر ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ ان کے بعض عرب کنٹریز کے لوگ لڑکے شعر بھی لکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاک ہند بنگلہ دیش کے لوگ ہم آپس میں ایک ساتھ رہتے ہیں، کلاس کے اندر بھی دو ایک کرسی میں ایک ساتھ رہتے ہیں، اور جب بات کرتے ہیں تو ہمیشہ اپنی زبان میں ہی بات کرتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ عموماً افریقہ کے جو لڑکے ہیں وہ بے شرم ہو جاتا ہے، یعنی ان کے اندر جسارت یا جرأت ہوتی ہے کلاس کے اندر. جی کلاس کے اندر بھی وہ شرم حیا کیے بغیر استاد کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ جائے، عربی آئے نہ آئے، کچھ نہ کچھ پوچھ لیتے ہیں. حالانکہ سارے ہنس رہے ہوتے ہیں، یعنی جو شروع میں ان کی بات کرنے کے انداز سے ہمیں خود شرم آتی ہے، یار یہ کیا بول رہے ہیں. لیکن 1 سال 2 سال کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یہ تو ماشاءاللہ بڑا ماہر ہو گئے. ہم تو اسی اسٹیج پہ ہیں جس اسٹیج پہ ہم آئے تھے. یہی ہماری کمزوری ہے کہ جہاں بھی رہے دو مثلا پاکستانی 2 لڑکے، بنگلہ دیش کے 2 لڑکے، ہندی 2 لڑکے آپس میں ساتھ رہتے ہیں، دوسروں سے بات کرنے کی یا ایک دوسرے کی ثقافت اور جو تہذیب و تمدن ہو ایک دوسرے کے شیئر کرنے یا اس کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اس لیے ہم وہی جس انداز سے ہم عربی بولتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے علماء بھی اگر آپ بات کریں تو ان کا جو لہجہ ہے وہ اس طرح نہیں بنتا جس طرح عربوں کا ہے، یا اس طرح نہیں بنتا جس طرح افریقی ممالک کے جو نائجیریا ہیں یا کیمرون ہے، ان کے جو صومالیہ ہے، ان کے جو لہجہ بنتا ہے وہ ہمارا نہیں بنتا. یہ ہماری بڑی کمزوری ہے. ایک تو دوسروں سے بات کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور دوسری یہ کہ ہم آپس میں ایک ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں. اس لیے اگر ہم پاکستان میں بھی یہ کورس کرا لیں جتنے بھی پڑھیں، لیکن زبان کے لیے آپ کو بار بار مشق کرنا ہوتا ہے، بولنا پڑتا ہے. جب تک آپ بولیں گے نہیں اس وقت تک آپ سمجھیں گے نہیں. حتیٰ کہ جب شیخ افریقی کی بات کرتے تو مجھے ایک افریقی کا یاد ہے، وہ جامعہ اسلامیہ میں شیخ جانتے ہوں گے. ایک بار یہ امیر خالد الفیصل آئے تھے، مکہ کے امیر، تو ان کے استقبال میں اس افریقی نے عربی شعر پڑھا تھا. تو اس افریقی نے شیخ کو بولتا کہ امیر کو بولتا کہ آپ ایک اعجمی کی زبان سے عربی شعر سن رہے اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. اور جب شعر سنا ہے نا تو امیر کو بڑا پسند ہے. آخر میں بولتے کہ اگر ایسے اعجمی کی عربی شاعری ہے نا تو ہم عربوں کو چاہیے کہ تمہارے پیچھے ہم چلیں. تو اتنے وہ لوگ تیز ہو جاتے. تو یہ بھی ہے کہ بعض طلبۃ العلم خاص کر میرا خیال ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ علم کے بارے میں کوئی شرم و حیا نہیں ہونی چاہیے. ہاں بالکل بالکل، یعنی علم حاصل پاکستان میں ہو. اسی لیے حدیث اثر میں آتا ہے نا کہ جو مستحی آدمی ہے، جو بہت ہی جھجک اور شرمیلا اور ایک دم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ علم حاصل نہیں کرتا. لا يتعلم العلم مستحین و مستكبر، اس طرح کچھ ہے میرے خیال میں. یہ تو میرے لیے بڑی موٹیویشن ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ انصاری ایک عورت آ کے اپنے کچھ مخصوص مسائل کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ حضرت عائشہ نے تھوڑا وہ کیا، نعم النساء نساء الانصار اللہ اکبر لا يستحيين ان يتفقهن في دين. اللہ اکبر. یعنی انصاری عورتیں کیا ہی بہترین عورتیں ہیں جو دین کے علم حاصل کرنے میں کبھی حیا محسوس نہیں کرتی. اللہ. تو یہ دین کے حوالے سے یا کسی چیز کو سمجھنے یا پڑھنے سیکھنے کے حوالے سے شرم کبھی محسوس نہیں کرنی چاہیے. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. شیخ باقی یہ کہ مدینہ یونیورسٹی میں یعنی شیخ یہ نہیں کہ یونیورسٹی کے علاوہ وہاں کا کوئی فن بتائیں، کیونکہ اکثر طریقہ سلطانہ ہے جو یونیورسٹی کو جا رہی ہے. وہ مجھے ایک ٹیکسی ڈرائیور ملا، کہتا ہے طریقہ سلطانہ نہیں ہے، یہ طریقہ شیطانہ ہے. راستے میں کافی پلازاز ہیں، بڑی بڑی باتیں سننے کو ملی. تو خیر وہ کھانے وہاں کے بڑے زبردست ہوتے ہیں. آپ کو فری میں عمرہ کروایا جاتا ہے، باقی لوگ حج کے آتے ہیں، آپ ڈیوٹیز پرفارم کرتے ہیں حرمین میں. تو کیا فیلنگ آتی ہے، اور ہمیں بتائیں، لوگوں کو بتائیں کہ کیسا فیل ہوتا ہے. اور اب یہاں پہ بیٹھے ہیں، لیکن ہر بندے کو ریفلیکٹ بیک کر کے نا اپنی جوانی کا زمانہ یاد آتا ہے. اسکول میں ایسا تھا، یونیورسٹی میں ایسا تھا، ہم نے اس طرح کیا. تو اب آپ کو جب مدینہ کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ کو کیا کیا چیزیں یاد آتی ہیں؟ یہ طریقہ سلطانہ کے حوالے سے آپ نے جو بات کی ہے کہ طریقہ شیطانہ، تو یہ خیر اور شر ہر معاشرے کا حصہ ہے. بالکل. یعنی اگرچہ
یعنی بہت سلف صالحین کا زمانہ ہے کہ انہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت قریب تھے، اس کے باوجود شر وہاں بھی ہوتا رہا ہے بالکل، اور شیطانی وہاں بھی ہوتی رہی ہے. اور یہ زمانہ اسی کا مطلب ایک حصہ ہے، اگر مدینے میں ہو، مکے میں ہو، سعودی عرب کے اندر ہو یا ہمارے پاکستان میں ہو، خیر کے پہلو بھی ہیں، شر کے پہلو بھی ہیں، روشنی بھی ہیں، تاریکی بھی ہیں، بالکل، وہ تو ہوتا رہتا ہے. لیکن عرب کے ہاں جو عام ان کو ایسے، میں نے مدینہ کے اندر ایسے لوگ بھی دیکھے جنہوں نے مکہ مکرمہ زندگی میں کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا. یعنی کوئی 30 سال 40 سال ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور جو ہوتے ہیں، بات کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک انہوں نے حرم مکی کو نہیں دیکھا. لیکن اس کے باوجود میں نے ان کی طرح توکل میں، اللہ پر بھروسے میں، ان جیسا میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اگر کچھ بھی ہم کہتے ہیں یار، کبھی کبھی ہم جاتے ہیں نا عمرے کے لیے یا حج کے لیے، تو راستے میں ان کی باقاعدہ چیک پوسٹ ہوتی ہے. تو ہم پوچھتے ہیں اپنے اطمینان کے لیے کہ آپ کے چیک پوسٹ پہ کوئی جاننے والا کوئی ہے کہ نہیں، تو وہ ادھر سے بچتے ہیں اللہ اللہ پر توکل کریں، نکلتے ہیں اللہ ہے کچھ نہیں ہوگا. اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ بدو ہمیں نکال کے آگے چیک پوسٹ کرا دیتے ہیں. تو اگرچہ ان کے ہاں پڑھنا لکھنا کم ہو یا شر ان کے اندر ہو، اس کے باوجود توکل میں، ایمان میں، عقیدے میں ان کی طرف صاف ستھرا میں نے کہیں نہیں دیکھا. اور شیخ میرا تو بڑا لمیٹڈ ایکسپیرینس ہوا ہے، لیکن انہوں نے جو نماز قائم کرنا ہے نا، وہ بہت آسان بنا دیا. یعنی کتنا آسان بنا دیا کہ میں ریلیٹ کروں. میں ایئرپورٹ پہ تھا، انہوں نے کہا کہ جماعت کروانی ہے. یعنی کہ آپ سوچ سکتے ہیں ہم اس بلڈنگ سے باہر نکلیں اور سیڑھیوں میں کوئی 2-3 لوگ نماز پڑھ رہے ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو ادھر بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک، آپ جہاں پہ بھی کہیں پہ بھی ہو، آپ کوئی نہ کوئی دیکھ لیتے ہو کہ کہیں نہ کہیں امامت ہو رہی ہے اور لوگ جماعت سے. بالکل، یہ حدیث کی مصداق ہے نا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. بالکل، جہاں بھی ہو. اب دیکھیں پاکستان میں ایک بڑا، اب مغرب کے ٹائم کسی ٹریفک میں پھنس جاؤ، کوئی جگہ ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کی، روڈ کے اوپر کوئی نماز ہی نہیں پڑھ رہا. ہاں، میں نے اس دن سنا تھا ایک خاتون بول رہی تھی کہ یار بہت سے پلازاز ہیں یا بڑے بڑے مالز ہیں، اس میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی پراپر جگہ نہیں ہے. یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے. پاکستان کے اندر، پاکستان میں ادھر یعنی جگہ ہی نماز پڑھنے کی، کوئی وضو کرنے کی جگہ نہیں ہے. وہاں میں نے جو محسوس کیا نا، پاکستان میں چلو نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن سعودی عرب میں پابندی تو وہ ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں. نماز پڑھنے کی پابندی، جہاں ٹائم ہو جائے 2 آدمی ملا وہ مل کے جماعت پڑھ لیتے ہیں. لیکن جو بعض چیزیں جو ملازم آتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز ایسے انداز سے پڑھتے ہیں جیسے کہ لاؤبالی سے. یعنی کبھی اپنے وہ جو شماغ رومال ہوتے ہیں اس کو کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اتنے جلدی سے بغیر رفع الیدین کے عجیب انداز سے وہ نماز پڑھتے ہیں. اس لیے ہمارا ایک شیخ ہوتا تھا، شیخ انیس طاہر، اصلاً وہ انڈونیشیا کے ہیں لیکن سعودی کی نیشنلٹی ہے. وہ ہمیں حدیث پڑھایا کرتے تھے اور ان کا آنا جانا ہوتا تھا کہ دورات علمی کے حوالے سے جامعہ ابوبکر کراچی میں، اور میرے خیال میں ان کی کوئی رشتہ داری بھی ہے کراچی کے اندر سے. تو وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے نماز سنت کے مطابق اگر پڑھتے ہوئے دیکھنا ہے تو کراچی میں اہل حدیثوں کو دیکھو. وہ سنت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چیز ثابت ہیں اسی کے مطابق ٹھیک ٹھاک نماز پڑھتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کراچی کے اندر عموماً نماز پڑھتے ہیں انتہائی ٹھہراؤ کے ساتھ. جس طرح ہم سعودی عرب میں یا جلدی جو نماز پڑھتی ہیں ان کا یہ رویہ نہیں ہے. پاکستان کے حدیثوں کے اندر یہ سب سے بہترین چیز ہے، نماز کو انتہائی ٹھہراؤ کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ. اچھا شیخ، مدینہ میں جو مثلا شیخ عبد المحسن العباد ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ ان کے مجلس میں جاتے رہے ہیں، جو تقریباً میرے خیال میں 50 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ان کو حدیث پڑھاتے ہوئے، کتب الستہ مثلا شرح کر چکے ہیں. تو ان کے مجلس میں آپ جب جاتے تھے تو کیسا سماع ہوتا تھا، اور کیسے طلب العلم کی ادھر لپک ہوتی تھی، اور کیسے جڑمٹ میں علم حاصل کرنے کی جو لذت ہے اس کو آپ ذرا بیان کریں. یہ شیخ عبد المحسن عباد حبیب اللہ کی مجلس جو محفل ہوتی ہیں مسجد نبوی کے اندر، میرے خیال میں سب سے بڑی جو مجلس ہوتی ہے ان کی ہوتی ہے. تقریباً کتنے اشخاص ہفتے میں؟ یہ تو میں اندازے سے نہیں کہہ سکتا، لیکن ہفتے کے اندر 6 دن میرے خیال میں حدیث کا درس ہوتا ہے، اور 7ویں دن جمعے کے دن صرف چھٹی ہوتی ہے. اللہ. اس کے باوجود یہ حالانکہ وہ پورے مسجد بزرگ ہیں اور نظر بھی اس کی کمزور، نظر بہت زیادہ کمزور ہے.
اس نے میرے خیال میں کتب ستہ کو ختم کر کے بخاری اور مسلم کو دوبارہ اس نے مسجد نبوی کے اندر سے شروع کی ہے. اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی روات ہیں، یعنی بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، یہ 6 کتابوں میں جتنے بھی راوی ہیں ان سب کے حالت زندگی اور اس راوی کو بخاری ان کتب ستہ میں سے کس کس نے اپنی حدیث کی کتاب میں جگہ دی ہیں، ان کی حدیث کو، اور کس کی نہیں دی، یہ سب کے سب ازبر اس کو یاد ہے. اللہ اکبر. یاد ہے شیخ؟ یاد ہے. مثلا کوئی قتیبہ سامنے بن کتاب شتاب مسلم نہیں؟ پورے کے پورے بولتے ہیں کہ اللہ. قتیبہ بن مسلم الباہلی ثقۃ ثبت اخرج له اصحاب الکتب الستہ. من الطبقہ کذا. یہ سارے کے سارے جس طرح تقریب آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں، جو حافظ ابن حجر کی کتاب ہے تقریب التہذیب، وہ اس کو ازبر یاد ہے. اللہ اکبر. اور بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سارے راویوں کا آپس میں اس کا نام اور ان کے والد کا نام اور دادے کا نام ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ فلان مثلا حماد صرف آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھی حماد بن سلمہ ہے، کبھی حماد بن زید ہے، کبھی سفیان ثوری ہے، کبھی سفیان بن عیینہ ہے. ان سب کی پہچان بھی شیخ یہ جو ماشاء اللہ ان کا علمی لیول ہے، اس کو اچیو کرنے میں کتنی دیر یعنی وہ لگتی بول رہے ہیں کہ اس علمی لیول تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اچھا، کیونکہ میں اس میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہمارے اکثر لوگ ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں جا رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹیز کالجز جابس کر رہے ہوتے ہیں، انہیں بڑا کویشچن ہوتا ہے کہ یار اگر ہم نے علمی سفر کرنا ہے تو کس طرح کرنا چاہیے. ہر بندے کے پاس یہ مینس نہیں ہوتے کہ وہ کسی کو ہائر کرے، اس کو سیلری دے اور اس کے بعد پڑھنا شروع کریں. کچھ آن لائن ریسورسز ہیں، لیکن وہ بھی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ جو انہوں نے ایک لیول اچیو کیا اور جو نارمل لوگ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیسے اپنی جرنی شروع کریں. یہ ان کے لیول کا علم کا میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہبہ اور ایک خاص نعمت ہے، یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی، گفٹ ہے. جی. تو وہ کہتے ہیں کہ جوانی میں ہی ان کی نظر کمزور ہو گئے تھے اور صحیح طرح دیکھ نہیں پاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کی محبت کی وجہ سے وہ کتب ستہ پورے کے پورے یاد کی ان کے راویوں کے حوالے سے. اور اس کا جو پی ایچ ڈی اس نے نہیں کی ابھی تک، میرے خیال میں بعد میں کیا ہوگا، لیکن شروع میں جوانی میں جس وقت اس کی نظر ٹھیک تھی نہیں کی تھی. اور جامعہ ازہر میں ہمارے پاکستان کے ایک شیخ ہیں، شیخ حسن راشد کے نام سے، وہ اس کے لیے جو ماجسٹر کا رسالہ تھا اس کو لکھنے میں یا اس کو ایڈیٹنگ وغیرہ کرنے میں اس کی مدد کیا کرتے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، ایک ہبہ ہے، ایک نعمت ہے. لیکن شیخ ایک علمی سفر مثلا خاص کر اگر ایک پاک و ہند میں ایک طالب علم ہے یا ایک عام آدمی جو چاہتا ہے کہ یار میں علم کا سفر شروع کروں، تو وہ کیسے کرے؟ یعنی کیا وہ ڈائریکٹ ایک مدرسے میں جائے یا مثلا اس کو وہ لگتا ہے کہ یار وہ کہتے ہیں کہ یار مجھے مدرسہ جانا مشکل ہے، تو کیا طریقے ہیں، کیا راستے ہیں؟ کیا ضروری ہے کہ ایک طالب علم صرف مدرسے میں ہی جائے تو علم حاصل کر سکتے؟ کیا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، یا کیا کس طرح ہونا چاہیے؟ اور اپنے اندر کیسے؟ کچھ لوگوں نے شیخ جس طرح جاب کرنی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں میں تو دن کا صرف 1 گھنٹہ لگا سکتا ہوں، بس اس سے زیادہ نہیں. یعنی پختگی کیسے لائے؟ اور اس کے ساتھ میں ایک اور بھی ایڈ کروں گا، جس طرح آپ نے حفظ کی بات کی، حدیث انہوں نے یاد کی ہے، کیا حدیث یاد کرنا یا پہلے قرآن پورا یاد کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اس کا بھی کیا پرائرٹی ہونی چاہیے، یا عربی پہلے سمجھنی چاہیے، سیکھنی چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے؟ دینی علم کے حوالے سے سب سے بنیادی طور پر اس کو قرآن مجید کو یاد کرنا چاہیے، پورا قرآن پورا. اگر پورا کا پورا قرآن یاد کر سکے تو یہ نور علی نور ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر نہ ہو سکے تو اس کا کوئی کم از کم 10 پارہ یا 1/3 حصہ اس کو قرآن مجید کا یاد کرنا چاہیے، یاد ہونا چاہیے کسی بھی چیز کو یاد کرنے سے پہلے، کسی بھی چیز کو یاد کرنے سے پہلے. کیونکہ جو شروع جب کرتے تھے علماء تو ہمیشہ قرآن مجید سے ہی شروع کیا کرتے تھے. اور ابھی کہتے ہیں کہ سیف اللہ بھائی نے کہا کہ مدرسے جانا مشکل ہے، ایک تو وقت نہیں ملتا، ایک تو مدرسہ دور ہے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت زیادہ انعام کیے. آپ گھر میں بیٹھے، جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ حرم شریف سے قرآن مجید آپ یاد کر سکتے ہیں. آپ ان سے ٹائم لے لیتے ہیں یا آپ کا اپنے نام اس میں رجسٹرڈ کراتے ہیں اور اس کے بعد وہ ٹائم دیتے ہیں کہ فلان ٹائم سے لے کر فلان ٹائم تک آپ کی کلاس ہوگی، تو آپ قرآن مجید کو یاد کر سکتے ہیں. اور اگر
قرآن مجید کو یاد کرنے کے بعد اگر دینی علوم حاصل کرنا چاہے, اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہو یا کوئی نوکری کرنے والا ہو, جاب کرنے والا ہو, ان کے لیے بھی یہ راستے, یہ مواقع بہت زیادہ کھلے ہیں آج کل جو آن لائن. بلکہ میں نے شیخ جامعہ اسلامیہ نے باقاعدہ آن لائن شروع کیا بھی, اور اسلامک یونیورسٹی نے اس سال سے باقاعدہ جامعہ مدینہ یونیورسٹی نے جس میں آپ پے کریں اور آپ دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں ان علماء سے, مدینہ یونیورسٹی سے وہ بھی. لیکن وہ پھر یہ نا لینگویج کا بیریئر ایک آ جاتا ہے, تو اسی لیے تو وہ پھر شروع میں آپ کو کراتے ہیں نا کورس عربی والا کرواتے ہیں. بالکل. تو شیخ کیا صرف یعنی یہ جو مدرسے کا جو سسٹم ہے اس کے علاوہ مثلا کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ جو آن لائن والا ہے یہ کوئی علم نہیں ہے, یہ بس ایسے ہی شیخ, کیونکہ آن لائن سے نا ایک علم کی پختگی نہیں آتی, یعنی کہ وہ تو آپ نے بس سن لیا, ایک آپ کو نالج آ گیا, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ایک عالم دین کے سامنے بیٹھ کے وہ ایک الگ کیفیات اور تربیت اور ادب کا ایک الگ مقام پہنچ جاتے, تو اس کے بارے میں کیا؟ تو یہ کہ امام مالک رحمہ اللہ کو جب اس کی ماں نے ربیعہ بن عبد الرحمن الرائے کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ کے اندر سے یہ پگڑی وغیرہ باندھ کے بھیجا تھا, سب سے پہلی نصیحت اس نے یہ کی تھی کہ تعلم من ادبہ قبل علمہ, آپ ربیعہ کے پاس بھیج رہا ہوں لیکن اس کے علم سے پہلے اس سے ادب تربیت حاصل کرنا. اللہ, تو یہ ایک بنیادی چیز ہے اس حوالے سے. لیکن ابھی ہمارے پاس مجبوریاں ہیں, ایک تو آپ کا مدرسہ قریب نہیں ہے, یا تو آپ کے پاس وقت نہیں ہے, آپ نہیں جا سکتے, یا مختلف قسم کی مجبوریاں ہوتی ہے دنیا کی زندگی میں, یا ہر زمانے میں مجبوریاں الگ الگ ہوتی ہیں. تو اس میں کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا ہی بہتر ہے, کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا. آپ مثلا مدرسے میں نہیں جا سکتے تو آن لائن سے پڑھ سکتے ہیں, ہاں کم از کم آن کچھ لائن آپ نے پڑھ لیا, اس کے باوجود آپ کے اندر پیچیدگیاں ہیں, بہت سارے مسائل آپ نے نہیں سمجھا, تو وقت نکال کر کسی عالم کو یہ جو مسئلے یا جو مشاکل آپ کو پیش آئیں وہ ڈسکس کریں, اس سے وہ آپ کو سمجھا دے گا. تو یہ ہے کہ مطلب اس کا متبادل, یعنی اگر آپ کہیں مدرسے میں یا کسی عالم کے پاس بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتے تو اس کا متبادل راستہ یہ ہے کہ دین کے علم حاصل کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے آپ کے لیے آن لائن جو سسٹم ہے وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے. بارک اللہ فیک. شیخنا اچھا, یہ جو علم جو حاصل کرتے ہیں, علم اور ادب کا کیا اہمیت ہے؟ یعنی میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ نعوذ باللہ میں یہ کہتا ہوں کہ سارے طلبہ العلم بے ادب ہے, نہیں, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض جو اصاغر طلبہ العلم جو ابھی ابتدائی مرحلے میں ہیں, ان میں تھوڑی سی نا کبھی کبھی ایک ابھرنے کی خواہش, یا ایک اسکرین کے سامنے آ جائے, یا مثلا بے ادبی, یا ایک ذہنیت ایسے بن جاتی ہے کہ دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالے, دوسروں کی پکڑیاں یعنی اچھالیں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں سیف اللہ بھائی کا کوشچن ایک اور ایڈ کروں گا. ہم جب شروع میں ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمیں کس کو بلانا چاہیے لیکچر کے لیے, کس کو نہیں بلانا چاہیے, سیف اللہ بھائی کا بڑا زبردست پوائنٹ تھا کہ علم ہونا کافی نہیں ہے, وہ بندہ اپنے علم کو استعمال کس طرح کرتا ہے, یعنی کہ اس میں وزڈم حکمت بھی ہے یا نہیں. کیونکہ علم تو آ گیا بہت زیادہ, اس سے ایک کفر کے فتوے دے رہا ہے ساروں کے اوپر, یا تکفیر کر رہا ہے, یا کوئی اور بات کر رہا ہے. تو علم کے ساتھ ساتھ جو حکمت ہے یا جو مزاج ہے اسلام کا سمجھنا, فہم جو ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے. اور تو جس طرح انہوں نے بات کی, ایک ادب سیکھنا, اور ایک کس طرح ہم کیا چیزیں کر سکتے ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں زیادہ حکیم بنا دے, یا زیادہ وائز بنا دے, یا ہم گریٹر گڈ کو دیکھ سکیں. یہ ادب میرے خیال میں علم کا رد عمل ہے. یعنی جب کسی انسان کے پاس علم آ جاتا ہے تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, یہ خشیت کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یعنی انسان کا ڈر, خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے, تو انسان کے اندر یہ خوف کیوں پیدا ہوتا ہے؟ علم کی وجہ سے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اگر وعالم من علمہ لم یعملا, یہ وہ عالم جو اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا, تو قیامت کے دن ایک شعر کا دوسرا ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عباد الوثن کے ساتھ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کرے گا. یہ سفیان بن عیینہ الہلالی مکہ کے اندر ایک عالم گزرا ہے, تقریباً 100 سال اس کی عمر تھی, یعنی بہت لمبا عمر پایا ہے. تقریباً اس سے 80 سے زیادہ اس نے حج کیا ہے. سفیان بن عیینہ الہلالی, ان کے بارے میں آتا ہے, اس کے قول کو نقل کرنے سے پہلے اس کے حالت زندگی کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ میں نے تقریباً 80 سے زیادہ حج کیے, اور عرفہ کے دن آخری دعا جو میری یہ ہوتی تھی کہ اللہم لا تجعل هذا المقام آخر عہد بک, اے اللہ اس جگہ پر
یہ میرے آخری موقع یا آخری حج نہ قرار دے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر بار میں دعا کرتا رہا اور آخری بار جب 80 کے قریب جب پہنچا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر بار یہ دعا کروں اور یہ مانگوں. اور کہتے ہیں کہ اسی سال سفیان بن عیینہ ہلالی کی وفات ہوئی. اللہ. وہ ان کا کہنا ہے کہ من فسد من علمائنا فبیہم شبہم بالیہود. بالکل. جو عالم ہم میں سے مسلمانوں میں سے جو عالم خراب ہوتا ہے تو وہ یہودیوں کی طرح ہے. اللہ. ومن فسد من عبادنا یا من عبادنا فبیہم شبہم بالنصارى. جو ہمارے عام لوگوں میں سے یا عباد میں سے جو خراب ہوتا ہے تو وہ نصارہ کے مشابہ ہیں. تو ادب اللہ تبارک و تعالیٰ علم جس کے اندر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ادب بھی دے دیتا ہے اور اس علم کے رد عمل کے طور پر دے دیتا ہے. لیکن اگر جو کوئی خراب ہوتا ہے علم جاننے کے بعد بھی، ایک عالم کا قول ہے کہ زیادہ جانکاری یہ علم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہی بنیادی علم ہے. انما العلم خشیت اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، خوف، خشیت یہ بنیادی علم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف علم کے مزید کے متعلق، علم زیادہ دینے کے متعلق سوال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے. یہ مجاہد بن جبر کہتے ہیں کہ میں نے جب پڑھتے تھے قرآن مجید کو تو جب تک 10 آیت ہم نہیں پڑھتے تھے اس کے عمل، جب تک اس کے معنی مفہوم سارے کو نہ سمجھو اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل نہ کرو، ہم اس 10 آیت سے آگے نہیں بڑھتے تھے. تو ایک تو بنیادی طور پر علم کا رکھنا اور اس کے ساتھ تربیت کا، تقویٰ کا ہونا کسی بھی عالم کے لیے ضروری ہے. آخر میں ایک سوال ہے شیخ صاحب کے، بہت سے طلبۃ العلم یا مسلمان سب چاہتے کہ وہ مدینہ پہنچیں اور مدینہ میں ہی زندگی گزاریں، زندگی بسر کریں اور ادھر ہی موت واقع ہو. تو کیا مدینہ میں رہنے کی اور ادھر زندگی گزارنے کی اور کیا ادھر موت واقع ہونے کی کوئی خاص کوئی فضیلت ہے احادیث میں یا اس طرح کچھ؟ سوالے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضہ کی کا اثر ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد نبیک. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میں آپ کی راہ میں شہادت کے طلبگار ہوں اور میری موت مدینہ رسول میں ہی کر دے. اس زمانے کے صحابہ کرام تعجب کرنے لگے کہ شہادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں. لیکن آپ نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابوبکر اور ابوبکر کے دور کے بعد عمر فاروق کا دور آیا. ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر ممبر رسول میں ابوالعلو مجوسی کے وار سے وہ شہید ہو گئے. تب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں آئی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا قبول ہوا تھا. اور خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یأتی علی الناس زمان یدعو الرجل ابن عمہ وقریبہ ہلم الی الرخاء. ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگوں پر کہ اس میں آدمی کہیں گے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور اس طرح اپنے دوست احباب کو کہ ہلم الی الرخاء، جو رخاء کی طرف، آسودگی کی طرف آ جائیں، سرسبز شاداب جگہوں کی طرف آ جائیں، وہاں مدینہ میں نہ رہیں. والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون. مدینہ رسول ان کے لیے بہت بہترین ہے اگر وہ اس چیز کو جان لیتے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ والذی نفسی بیدہ لا یخرج منها احد رغبۃ عنہ الا اخلف اللہ فیہا خیر منہ. جو بھی مدینہ رسول کو اس سے بے رغبتی کرتے ہوئے چھوڑ کے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایک بہتر آدمی کو لا کے مدینہ کے اندر بسا دیتا ہے. اور یہ بھی فرمایا تھا کہ مدینہ ایک بٹی کی طرح ہے جس میں جب لوہا ڈالا جاتا ہے تو لوہے کے اندر جو زنگ ہے یا جو کچھ بیماری وغیرہ ہیں وہ آگ کی جو تپش اس کو ہٹا دیتے ہیں. اسی طرح مدینہ رسول اچھے لوگوں کو مدینہ کے اندر جگہ دے دیتا ہے اور برے لوگوں کو مدینہ کے اندر سے باہر نکال دیتا ہے. تو کما تنفی الکیر و خبث الحدید کے لفظ کے ساتھ آتا ہے کہ
لوہے کا جو زنگ نکل جاتا ہے اسی طرح مدینے سے جو بدترین لوگ ہیں اس کو نکال کے باہر کر دیتے ہیں. اب یہاں یہ مسئلہ آتا ہے کہ یہ زمانہ کب تھا کہ مدینے کے اندر کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھا جب ہجرت کرنے کے لیے اچھے اچھے لوگ مدینہ چلے جاتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہائش اختیار کرتے تھے, اور جو برے لوگ ہیں وہ دور دراز علاقوں میں رہیں یا مکے سے ہجرت کر کے نکلے ہی نہیں, یا وہ زمانہ اس زمانے کا ہے دجال نکلنے کے زمانے میں, جب حدیث میں آتا ہے کہ جب دجال نکلیں گے ترجف المدینہ تو ثلاث راجفات, اللہ, یعنی مدینہ کے اندر زلزلہ آئے گا 3 سخت ترین قسم کے, مدینہ پورا لرز جائیں گے. تو اس وقت جو برے لوگ کلو یخرجو منہا کل منافق و کافر, ہر کافر اور منافق مدینہ کے اندر سے نکلیں گے دجال کی طرف, صرف اور صرف جو نیک آدمی ہیں وہ ہی مدینہ میں رہیں گے. تو اس حدیث کی تفسیر امام نووی رحمہ اللہ اور دوسرے علماء یہ کرتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے جب دجال نکلیں گے اور جرف کے اندر وہ اپنی فوج کو لے کر خیمزن ہوں گے, اس وقت مدینہ لرز جائے گا. اس زمانے میں مدینہ تو رسول میں نیک لوگ ہی ٹھہریں گے, باقی لوگ وہاں سے نکل کر چلے جائیں گے. تو یہ حدیث سب کے ہر ایک کی زبان پہ ہے کہ والمدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون, مدینہ کے اندر رہنا اور وہاں فوت ہونا یہ بہتر ہے. جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تھی اور دوسرے صحابہ کرام کی بھی خواہش تھی کہ مدینہ کے اندر ان کی موت ہو اور رہائش بھی مدینہ منورہ کے اندر ہو. اور جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ملی تو ان کا ارادہ تھا کہ مدینہ چھوڑ کے کوفہ کی طرف چلے جائیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منع کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیارے شعر کو چھوڑ کر آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں, کیونکہ عراق کا جو علاقہ ہے وہ شورش زدہ ہے پرانے زمانے سے, یہاں ہمیشہ ہر قسم کے شورش فسادات اس میں ہوتا رہا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ آپ مدینہ منورہ کے اندر ہی رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر یہ بھی دعا کریں جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی تھی کہ اللہم اجعل موتی فی بلد نبیک واجعل موتی اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد نبیک, یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہوگی. آمین, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک شیخنا. اور آخر میں آپ کا پھر مشکور ہوں اور کہ آپ آئیں ادھر مختصر ترین وقت میں, اور فرید بھائی کا بھی میں مشکور ہوں, ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ شیخ کو بلائیں. مشکور ہوں کہ آپ آئے, اور سیف اللہ بھائی ماشاءاللہ جو آپ کو لے کر آئے. تو بارک اللہ فیک, دعا میں یاد رکھیے گا شیخ, ہمارے اس آرگنائزیشن کے لیے بھی دعا کریں, اور ادھر جو کام کرنے والے ہیں, اور آپ انشاءاللہ جب بھی آئیں گے ہم انشاءاللہ آپ کو انوائٹ کریں گے. بالکل, یہ آپ کا گھر جیسا ہے, آپ جب چاہیں انشاءاللہ اہلاً و سہلاً. آپ لوگوں کی محبت کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ لوگوں کی اس کوشش کو قبول کرے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید روشنیاں پیدا کرے, اور یہ پھیلے پوری دنیا کی طرف, اور اس سے فائدہ لینے والے اور اس سے ہدایت یافتہ ہونے والے تعداد بہت زیادہ ہو. بارک اللہ فیکم و صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.